ملت کی غیر معمولی کوششیں کی، اور اس کے لیے اس نے ہر سطح پر جد و جہد کی۔ اس دین کا جو ایک مکمل نظام کا تصور ہے جسے بھول گئی تھی امت نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عبادات کا نظام ہے، اخلاقیات کا نظام ہے، آئلی قوانین کا نظام ہے، وراثت کی تقسیم کے مسائل ہے، حلال حرام کی کچھ تمیز ہے، یہی تو ہے دین۔ جماعت نے کہا نہیں، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہاں اخلاقیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاملات معیشت بھی ہیں، معاملات معاشرت بھی ہیں، معاملات سیاست بھی ہیں۔ سیاست جو ایک شجر ممنوعہ سمجھ لی گئی تھی دینی حلقوں میں، دینداری اور سیاست کا کوئی جوڑ نہیں، جماعت اسلامی نے یہ بات بزور کہی کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سیاست اگر زندگی کا جز ہے تو دین کا بھی جز ہے، اور دین کی تعلیمات اس جز میں بھی موجود ہیں، اور اسے برتا جانا چاہیے۔ اور خود خدا کے تصور میں، اللہ تعالیٰ کی ہستی میں، یہ بات کہ وہ صرف خالق نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ مدبر ہی صرف نہیں ہے بلکہ حاکم بھی ہے، اور احکم الحاکمین ہے، وہی اصل حاکم ہے۔ اس لیے حاکمیت کا تصور خدا کی ذات میں موجود ہے، اس کی صفات میں موجود ہے، اس کے اختیارات میں موجود ہے، اس کے حقوق میں موجود ہے، اس کے قانون میں بھی ہونا چاہیے، اور شریعت میں موجود ہے۔ تو جماعت اسلامی ہند نے اس تصور کو بھی عام کرنے کی کوشش کی، اور اب کوئی جماعت ہمارے خیال میں ایسی نہیں ہے جو اس کو رد کرنے کی ہمت رکھتی ہو۔ ایک وقت وہ تھا جب جماعت اسلامی پر ایک سیاسی تانے دیے جاتے تھے، اور اب وہ وقت ہے جب ملک کے سیاسی مسائل کے سلسلے میں تمام دینی ملی جماعتوں کو جوڑ کر ہم بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشورے کرتے ہیں اور کچھ باتیں طے کرتے ہیں۔ یہ اس کا ہی پیش خیمہ ہے، انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے، اقامت دین کی اس منزل تک جہاں اللہ کا ہی قانون اس سرزمین پر چلے گا۔ تو حضرات، اس کام کے لیے، ملت کی اس تعلیم کے لیے، ملت کو اس لائق بنانے کے لیے اس کا جو مرکز ہے وہ ہے مسجد۔ مسجد ہی مرکز و محور ہے اس دین کا، اس دین کے ماننے والوں کا۔ تو جماعت نے مسجد کا جو اصل مقام ہے، صرف 5 وقت نماز پڑھنے کا نہیں، بلکہ یہیں سے ہدایت ملنے، یہیں سے رہنمائی ملنے، یہیں سے نظم و تنظیم اور منظم ہونے کی تعلیمات جو ملتی ہیں، اور ایک امام کی پیروی، ایک لیڈرشپ کے تحت چلنے کی جو تعلیم ملتی ہے، اسے عام کرنے کی کوشش کی، اور مسجد کو مرکز و محور بنانے کی جد و جہد کی۔ چنانچہ مساجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنانا، یہ جماعت کے پروگرام میں نمایاں طور سے لکھا ہوا ہے، اور ایسی ہزاروں مسجدوں میں اس کی کوششیں کی گئیں۔ فی الوقت 2500 3000 تقریباً مساجد ایسی ضرور ہیں جہاں ہم اسی فکر اور اسی نہج پر اسے مرکز بنائے ہوئے ہیں ہندوستان میں۔ پھر اس مسجد کے ممبر پر، اس کے مصلی پر جو لوگ موجود ہیں، ائمہ کرام، یہ امت کی رہنمائی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھا کر رخصت ہو جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ جماعت نے یہ کنسیپشن لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس نہج پر اس بات کی کوشش کی کہ ائمہ مساجد کی بھی دینی اسلامی اس انداز میں تربیت ہو کہ ان کے اندر دین اور تحریک کا تصور ابھرے، اور وہ اس فریضے کو انجام دینے کے قابل ہوں۔ تو اس لحاظ سے
ائمہ کی تربیت کی کوشش جاری ہے. اس دین کی علمبرداری اور اس کی رہنمائی اور اس کی قیادت کی اصل ذمہ داری علماء پر ہے، جو اس دین کے عالم ہیں، جو اس دین سے واقف ہیں، جو اس دین کا صحیح علم و فہم رکھتے. یہ کہیں بھی ہوں، کسی جماعت میں ہوں، بہرحال ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ملت کی صحیح رہنمائی کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. تو جماعت نے اس بات کی کوشش کی اور مسلسل کر رہی ہے کہ علماء سے اس کے روابط ہوں اور علماء اس کام کی طرف متوجہ ہوں اور وہ ہماری رہنمائی کرے، ہماری قیادت کرے. میں نے عرض کیا شروع میں کہ پہلے دن سے جماعت نے اس بات کی بھی جد و جہد کی کہ خواتین کو کے سامنے دعوت پیش کی جائے. تو صرف دعوت پیش کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خواتین کو منظم کیا، ان کے حلقے قائم کیے، ان کی تربیت کی، ان کی اپنی اصلاح و تربیت کے کا نظام بنایا اور ان کو داعی کے مقام پر کھڑا کرنے کے سلسلے میں جو صفات ضروری ہیں اور جو علم ضروری ہے، جو فہم ضروری ہے، اس سے متصف کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ہزاروں خواتین اس وقت موجود ہیں. یہ جماعت اسلامی ہند کی کوششوں کے اثرات ہیں. ملک کے طور عرض پر اس وقت پھیلی ہوئی خواتین کے جو حلقے ہیں، غیر معمولی رجوع ہے اس وقت تحریک میں خواتین کا. ہر جگہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ. ایک وقت وہ تھا جب خواتین اجتماع ہوتا تھا تو سینکڑوں افراد کی موجودگی میں ایک یا دو خواتین کہیں کسی گوشے میں پردے کے پیچھے رہتی تھی. اب یہ اثرات ہیں. تو خواتین کو منظم کرنے کی کوشش کی. ملک میں ایک بااثر اور ملت کے اندر بھی جو قوت والا طبقہ ہے وہ نوجوانوں کا ہے. نوجوانوں کو جماعت نے یہ تحریکی فکر دے کر کے ایک نئی روح ان کے اندر پھونکی اور یہ بتایا کہ تمہارا کام نچلے بیٹھنے کا نہیں ہے، تم تو نوجوان ہو، نوجوان جوان خون ہے تمہارا، اسے راہ حق میں لگنا چاہیے، بڑھنا چاہیے. اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ یہ تمہارا بڑھنا صرف جوش و جذبے سے نہ ہو بلکہ پورے ہوش اور سلامتی کے ساتھ ہو. جماعت نے تعمیر و ترقی کے جو راز ہیں اس سے نوجوانوں کو آگاہ کیا اور پھر نوجوانوں کے حلقے بھی منظم کرنے کی کوشش کی. چنانچہ اب تک 2 اسٹیٹ میں ہمارے یہ جد و جہد باقاعدہ جاری ہے. کیرلا میں تو سالیڈریٹی کے نام سے نوجوانوں کی تنظیم قائم ہو چکی ہے، بہت ہی منظم ہے. مہاراشٹر میں بھی یہ کوشش جاری ہے اور جگہ جگہ اس کے حلقے قائم ہوئے. نوجوانوں کو بالکل الگ آزادی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. نوجوانوں میں ایک طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، جو تعلیم گاہوں سے وابستہ ہے، جامعات سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے، ہائی اسکول سے اور دیگر تعلیم گاہوں سے، لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے جماعت نے اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا قائم کی اور پورے ملک پر اس تنظیم کو منظم کر دیا. ہر جگہ ایس آئی او اور جی آئی او کے نوجوان طالبہ اور طالبات موجود ہیں. ہندوستان کی سب سے بڑی طلبہ کی، مسلمانوں کی منظم تنظیم اس وقت ایس آئی او کے نام سے جانی جاتی ہے اور جی آئی او کے نام سے گرلز اسلامک آرگنائزیشن کا حلقہ موجود ہے مختلف جگہوں پر، اور جہاں کمزور ہے اب استحکام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ان تعلیم گاہوں میں آپ نے اس کی تفصیلات سن لی ہیں ایس آئی او کے نمائندے سے. ان کی اخلاقی تعلیمی تربیت کی جد و جہد جماعت نے کی ہے
اور یونیورسٹیز میں، اس کی یونینز میں، ان کے مختلف مقامات پر اور جامعات میں ان کی سنجیدہ کوششیں اور دینی جد و جہد کے بارے میں مختلف جگہوں سے تعریفی کلمات سننے کو ملتے ہیں الحمدللہ۔ یہ طلباء اور نوجوان جو ابھی ہمارے سامنے ہیں، جن تعلیم گاہوں سے آئے ہیں، سیکولر تعلیم گاہوں سے بیشتر آئے ہیں، ہم نے اس کی بھی کوشش کی جماعت میں کہ بچپن سے ہی ان کی تعلیم اس نہج پر ہو کہ چھوٹے بچے اور بچیاں انہیں بھی ایسی تعلیم ملے کہ وہ جو نقش ہوتا ہے۔ کل کی تقریر میں ہمارے ایک بزرگ نے یہاں عالم عرب کے یہ بات کہی کہ بچپن میں جو نقش ہوتا ہے اس کی مثال ویسی ہے جو پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں جو ذہن پر نقش ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو ریت پر لکیر پڑتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، غور کیا ہوگا، بڑی بات ہے۔ ہم نے اس کی کوشش کی کہ بچپن میں ہی لکیر پڑ جائے اسلام کی اور تحریک اسلامی کی، صرف کلمہ پڑھنا اور نماز اور چند باتیں نہیں، بلکہ دین کا وہ تصور جو جامع تصور ہے اور جو حرکی تصور ہے وہ بچوں اور بچوں کے ذہن میں بیٹھے۔ تو ہماری تعلیم گاہوں میں آپ دیکھیے جو نصاب بنے، جو درسیات تیار ہوئیں، ہم نے جو اساتذہ تیار کیے اور کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے۔ سب وقت نہیں ہے، ورنہ جماعت کی جو خدمات ہیں یہ بہت تفصیلات چاہتی ہیں۔ بہرحال اس وقت ملک کے طول و عرض پر تقریباً 1000 تعلیم گاہیں اس وقت ہماری نگرانی میں جگہ جگہ چل رہی ہیں، جو مختلف حیثیتوں میں کام کر رہی ہیں۔ تعلیم بالغان کے یہ جو بیچارے بد نصیبی سے یا کسی وجہ سے محروم رہ گئے تعلیم سے، ان کے انتظامات، تعلیم بالغان، بالغات، عورتیں، ان کی تعلیم کا نظم ہے، اور تقریباً 300 ایسے مراکز اس وقت ہندوستان میں کام کر رہے ہیں۔ ماہرین تعلیم کی تیاری کی ہم نے جد و جہد کی، جو اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دے سکے، یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کی اس کے باوجود ہر سال اور منظم جد و جہد مختلف اسٹیٹس میں ہوتی رہتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا حلقوں اور مرکز کی سطح پر مشترکہ فورم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مدارس کے جو مسائل ہیں اس کو مل جل کر حل کرنے کی ملی سطح پر کوشش ہو، اور اگر کہیں ریپرزنٹیشن کی ضرورت حکومت کے سامنے ہو تو وہ کیا جائے۔ نصاب و درسیات میں قابل اعتراض اجزاء جس سے بچوں اور نوجوانوں طلباء کے ذہن پر غلط اثرات پڑتے ہیں، اس سے بچانے کے لیے جماعت نے جگہ جگہ اس کی جائزہ کمیٹیاں بنائیں اور اس کو کوشش کی اور ان کی اصلاحات کرائی۔ مختلف مثالیں اس کی موجود ہیں۔ جماعت نے فکر کو پختہ کرنے کے لیے جو لٹریچر تیار کیا، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ لٹریچر اس وقت دنیا میں مختلف جگہوں پر لوگوں کے ذہن سازی کر رہا ہے۔ محترم امیر جماعت نے کل بتایا تھا آپ کو کہ قرآن کے مختلف ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، 14 زبانوں میں اس وقت الحمدللہ ہمارے ترجمے موجود ہیں۔ اردو، ہندی، انگریزی کے علاوہ علاقائی زبانوں میں اسلام کو سمجھنے اور دعوت اسلامی کو سمجھنے کے سلسلے میں اور دعوت کو پیش کرنے کے سلسلے میں کیا تعلیم ہے، کیا ہو سکتی ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے لٹریچر مختلف زبانوں میں تیار کیے ہیں۔ ان تمام علاقائی دارالاشاعتیں موجود ہیں ہماری، جو حلقے میں ان کے اپنی زبانوں میں یہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے میڈیا کی سطح پر بھی اخبارات و رسائل کے ذریعے، میڈیا مانیٹرنگ یونٹ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، آڈیو ویڈیو کیسٹ کے ذریعے، سی ڈیز کے ذریعے، یہ جو آج کل ذرائع ہیں دعوت کے سلسلے میں غلط فہمی کو دور کرنے کے، اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں، یہ سب جد و جہد ہماری اس نہج پر ہو رہی ہے۔ افراد سازی کے سلسلے میں وہ افراد جو دعوت کا لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، ہمارے کارکنوں میں، ارکان میں
اور جو لوگ بھی ملت کے افراد چاہیں ان کی تربیت کے لیے ہم نے جگہ جگہ کیمپ لگائے، اس کے لیے ایک نصاب تیار کیا، اور اس نہج پر وہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں ان کی تربیت کے لیے بھی نقبہ جو ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں اس کے بھی ایک نصاب بنائے، اس نہج پر بھی ہمارے کام ہوئے۔ اور پھر مذاہب کا مطالعہ، مختلف مذاہب کا یہ لوگ کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی، تاکہ مختلف مذاہب کے لوگوں سے انٹریکشن ہو سکے، انٹرفیتھ ڈائلاگ ہو سکے، اور ہو رہے جگہ جگہ ایک ماحول بنایا جماعت اسلامی نے، کھلا ماحول اس جمہوری ملک میں۔ ہماری دعوت سنو، اپنی باتیں کہو، اور ایک دوسرے کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی جدوجہد کرو، تو دعوت حق کا پیغام اپنی جگہ پر ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ ان تمام بحث مباحثے کے نتیجے میں جن کو توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ اس کیمپ میں آتے چلے جاتے۔ اس وقت کم و بیش 3 لاکھ افراد سے ہمارے پرسنل کانٹیکٹ ہیں، برادران وطن سے، شخصی روابط، جلسے عام میں، ویب سائٹ میں، فلاں ذرائع سے، یہ سب ذرائع سے گھر بیٹھے جو لوگ بھی سنتے ہوں اور جاننے کی کوشش کرتے ہوں، ان کے علاوہ شخصی روابط کے ذریعے ہمارے تقریباً 3 لاکھ افراد سے روابط موجود ہیں، اور ان میں تقریباً 7,500 افراد وہ ہیں جو ہمارے باضابطہ معاون بن چکے ہیں، فارم بھر کے، جو جگہ جگہ دینی، اخلاقی، خدمت خلق کے جو کام خصوصیت کے ساتھ جماعت انجام دیتی ہے اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور بعض جگہ تو ہمارے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں پابندی سے، اور بعض جگہ تو معاونین کے ہی اجتماعات ہوتے ہیں ہفتہ وار۔ ملک میں ایسی فضا بھی بنی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا آزادی کے وقت کہ ایسی فضا بھی بن سکتی ہے۔ ہاں، آج بھی حالات بہت خراب ہیں، اس کے باوجود ایسی فضائیں بھی ہیں۔ پوسٹل لائبریری ہے، موبائل وین ہے، بک فیئرز ہیں، ان سب کے ذریعے دعوت کو عام کرنے کی کوشش۔ حضرات، یہ ملک میں عرض کر چکا ہوں شروع ہی میں کہ بڑی ہی فرقہ وارانہ صورتحال اچھی نہیں رہی، افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا مقابلہ کرنے اور رخ کو صحیح رخ دینے اور صحیح رخ پر موڑنے کے لیے جماعت نے کوششیں کی، مختلف کوششیں کی، FDCA کے ذریعے کی، دھارمک جن مورچے کا تجربہ کیا، MPJ کا تجربہ کر رہی ہے، یہ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس، اس کے ذریعے لوگوں کے فکر کو بنانا اور لوگوں کی خدمت پر آمادہ ہونا، نوجوانوں کو ملت کے تعمیری صلاحیت رکھنے والے افراد کو اس میں جوڑنا، اور ان کے ذریعے ملک میں وہ فضا بنانا اور ملت کو ایک سیاسی قوت بہم پہنچانا، ایک طاقت ان کو فراہم کرنا، تاکہ یہ ملت اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہ کرے۔ انتخابات کے مواقع پر ملک کی تمام جماعتوں کو جوڑنا اور جوڑ کر ایک مشترکہ موقف طے کرنا، اور ملک کے اس کے میں مختلف ریاستوں میں وہاں کے حالات کے مطابق وہاں کی فرقہ واریت اور فسطائیت کے خلاف فضا کو ہموار کرنا، مشترکہ فورم بنا کر مختلف سطحوں پر، مختلف حلقوں میں، صوبوں میں، ریاستوں میں جد و جہد کرنا۔ اس کے اثرات انتخابات پہ آپ کے جو پڑے، دلی کا سنگھاسن ڈول گیا، ان کے خواب چکناچور ہو گئے کہ اب وہ ان کے قدم ایسے جم گئے ہیں کہ یہاں سے وہ گیا اقلیتوں کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ بہرحال ان کی طاقتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، یہ جد و جہد جاری رہے گی اور جاری رکھنی۔ باکردار افراد کی حمایت، ایسے لوگوں کو لانا سیاست میں، سیاست کو اخلاق و اقدار کا پر مبنی بنانا، تاکہ بالآخر وہ مقام آ جائے کہ یہاں اللہ کے قانون ہی کو لوگ پسند کرنے لگے۔ ابتدائی طور پر بہرحال اس کا یہ نقشہ اور اس کی یہ جدوجہد ہے۔ حضرات، ملک میں یہ جماعت جہاں لوگوں کی فکری
اور اس سطح پر کوشش کر رہی ہے، وہی یہاں کے مصیبت زدہ، پریشان حال، محروم طبقات، معذور، بے روزگار، مصیبت زدہ، عرضی اور سماوتی آفات سے متاثر، ان سب لوگوں کی امداد اور تعاون کی مختلف کوششیں جماعت نے کی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی تمام کوششیں بر وقت جماعت آگے بڑھتی رہی۔ آندھرا، اڑیسہ میں آتش زدگی، طوفان، سیلاب، ملک کے مختلف گوشوں میں فسادات، زلزلے، ملک سے باہر، ترکی میں، ایران میں، گجرات میں، اس کے بعد فسادات، ان سب موقع پر ریلیف کے لیے بر وقت توجہ کرنا۔ کشمیر میں، پاکستان میں اس وقت جماعت کی ٹیم ایک سے زیادہ مرتبہ جا چکی اور جا رہی ہے۔ میڈیکل ٹیم تیار ہے، شاید آج کل میں روانہ ہو جائے گی۔ اور کیرلا میں، مہاراشٹر میں، کرناٹکا میں، مختلف جگہوں پر ریلیف کی ایسی ونگ باقاعدہ منظم ہو گئی جس میں مرد اور عورتیں ہر وقت ریلیف کے کام کے لیے جا سکتی ہیں، جہاں چاہیں آپ بھیجنا چاہیں، بلانا چاہیں، خدمت کے لیے وہ تیار ہے۔ گجرات میں کیرلا کے لوگوں نے آ کے کام کیا، مہاراشٹر کے لوگوں نے آ کر کام کیا، کشمیر میں کیرلا کے لوگ، مہاراشٹر کے لوگ، مختلف آندھرا پردیش کے لوگ موجود ہیں، خدمت کے لیے تیار ہیں۔ بمبئی میں سیلاب آیا غیر معمولی، اس موقع پر جماعت نے وہاں جو ریلیف کا کام کیا، کرلا کے علاقے میں حکومت نے، انتظامیہ نے پوری ذمہ داری ریلیف کی جماعت کے حوالے کر دی کہ آپ اس کام کو کریں، ان کے کام کو دیکھ کر کے، اور یہ چاہا کہ دیگر علاقوں کو بھی لے لیں۔ ہماری سکت سے باہر تھا، ہم ان سب کو نہیں لے سکے، لیکن ایک جگہ ہم نے یہ کام نمونے کے طور پر کر کے دکھایا۔ سونامی سے متاثر جو خدمات کی گئیں، اس کے نتیجے میں تمل ناڈو کی ریاست نے ہمیں باقاعدہ زمینیں الاٹ کر رکھی ہیں، جس پر ہم نے 100 مکانات کے نقشہ بھی بنائے ہیں، اور جس پر تقریباً 3 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، کام جاری ہے، مکانات بن رہے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو یہ ہے، غریب طلباء اور طالبات کو اسکالرشپ کی فراہمی، بیواؤں اور یتیموں کی امداد، یتیم خانے کا قیام، ملک میں مختلف جگہوں پر یتیم خانے قائم ہیں، آپ کی ریاست میں بھی سنا آپ نے، قائم ہونے جا رہا ہے۔ دوا خانے، 75 ڈسپنسریاں، فری شفا خانے ملک کے مختلف گوشوں میں، اور اس سے کئی زیادہ بھی ہوں گے، یہ تو ہمارے پاس جو آئی ہوئی تعداد ہے، اور 8 ہسپتال جو بڑی حد تک اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، زچگی کے، بچوں کے علاج کے، جنرل خدمات کے، بہار، یو پی، کیرلا، آندھرا پردیش، ان جگہوں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ اور موبائل وین ایمبولینس کی جو خدمات ہیں، اس کے علاوہ ہیں، اس کے ساتھ ہی بلا سودی سوسائٹیاں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں معذرت کے ساتھ 1-2 منٹ اور لے کر یہ بات عرض کرنی چاہوں گا کہ ملک میں ایک متبادل معاشی نظام کا تصور جماعت پیش کرتی رہی ہے۔ اس تصور کے ساتھ اس نے عملی طور پر یہ جدوجہد کی کہ لوگوں کو بلا سودی قرضے فراہم کیے جائیں اور سود کی لعنتوں سے بچایا جائے۔ اس وقت 350 سوسائٹیاں ہماری ایسی ہیں ملک کے مختلف گوشوں میں جو کام کر رہی ہیں، اور بعض کے کروڑوں میں ٹرن اوور ہوتے ہیں، اور ہم ابھی عنقریب انشاءاللہ ملک میں بلا سودی بینک کے قیام کے سلسلے میں فضا ہموار کرنے کے لیے ایک بڑا سیمینار کرنے والے ہیں، جس میں ملک اور ملک سے باہر کے اسلامی اکانومسٹ کو اور ملک کے جو دانشور ہیں، غیر مسلم بھی حضرات بھی، ان کو بھی بلائیں گے، ان کے سامنے پیش کریں گے کہ اسلامی بینکنگ کا تصور اصل کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ دنیا آہستہ آہستہ اس کی قائل ہوتی جا رہی ہے۔ تو حضرات، جد و جہد تو بہت ساری ہے دنیا میں، عالمی سطح پر اسلام کو بدنام کرنے، تحریکات اسلامی کو توڑنے، ان کی قوت کو کمزور کرنے، مسلمانوں پر مظالم ڈھانے، ان کی ریاستوں کو ملیمیٹ کرنے، اس کی جد و جہد جاری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا کیا حشر ہوا، عراق کا کیا حشر ہوا، ایران کو دھمکیاں مل رہی ہیں، سوڈان پر نظر ہے، سعودی عرب پر نظر ہے، یہ سب چل رہی ہے، پاکستان کو بھی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ اور اس ماحول میں
سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں اسلامی تحریکیں موجود ہیں جو ذہن سازی کر رہی ہیں اور جو اصل فتنے کی جڑ سمجھی جاتی ہیں ان دشمنوں کی نظروں میں، تو وہ مسلم ممالک کے حکمراں کے ذریعے بھی ان تحریک کو دبانے، کچلنے اور ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ جماعت ان سب کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہے اور حکمت کے ساتھ ان حالات کو بدلنے کی مختلف ممالک میں کوششیں جاری ہیں اس کی، اور یہ ضروری ہے کہ پوری امت ساری دنیا کی اس سلسلے میں متوجہ ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی دینی، ملی، سماجی تنظیمیں، شخصیات سے ربط و اتحاد کی فضا قائم ہو اور یہ مضبوط ہوتی چلی جائے، اور ایک امت کا جو تصور ہے سارے عالم میں اور خود اس ہندوستان میں، وہ اس طرح ابھر کر آئے کہ ہم امت واحدہ کا ثبوت دے سکیں اور اس فریضے کی انجام دہی میں جہاں تک ہو سکتا ہے صحیح رول ادا کر سکیں۔ ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا پلیٹ فارم ہو یا مسلم مجلس مشاورت ہو، حکومت کے سفارت خانے ہوں یا اقلیتوں کے ادارے ہوں، مختلف عیسائیوں کے، سکھوں کے، مختلف دھرموں سے تعلقات، بیرون ملک کی تنظیمیں اور ان کے اشخاص سے روابط، یہ سب جد و جہد اسی ضمن میں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور بابرکت